بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نبی دیا، ایسا رسول دیا، ایسا پیغمبر دیا، کائنات میں ایسا نبی کسی کو بھی اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ اتنا سچ بولنے والا دنیا حیران ہو گئی، امانتوں کا ادا کرنے والا دنیا حیران ہو گئی، دوسروں کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنے والے دنیا حیران ہو گئی، دوسروں کے لیے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ لیے دنیا والے حیران ہو گئے۔ ایسا نبی دیا، ایسا نبی دیا، ایک طرف اپنے کھڑے تھے، دوسری طرف دوسرے کھڑے تھے، پھر بھی حق کا پرچار کیا، حق کا کلمہ بلند کیا، اللہ کے نام پر سب کو جمع کیا، اللہ کے دین کی طرف سب کو بلا لیا۔ پھر وہ بھی تھے جو ماننے والے، ان کو صحابہ بنا دیا، وہ بھی تھے جنہوں نے نہیں مانا، انکار کر کے چلے گئے، اللہ کے نبی کو گالیاں دے کر چلے گئے، تلوار دکھا کر چلے گئے، اپنے پتھروں کو برسا دیا، لیکن اس نبی نے ان کے لیے بھی بد دعا نہیں فرمائی۔ اس کا حلم دیکھیں، اس کا معاف کرنا دیکھیں، اس کا امت کے ساتھ پیار دیکھیں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے کیسے لوگوں کو معاف کر دیا، کتنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا، جو خون کے پیاسے بن کے آئے ان کو معاف کر دیا، جو قتل کرنے کے ارادے سے آئے ان کو معاف کر دیا، جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے ان کے بچوں کو معاف کر دیا، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے جملے بولے اللہ کے نبی نے ان کو معاف کر دیا۔ ابو سفیان کون ہے؟ جس نے کلمہ تو پڑھا لیکن بڑی دیر میں کلمہ پڑھا، ان کی بیٹی نبی کے حرم میں آئی، نبی کی بیوی بنی، مومنوں کی ماں بنی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے عقد میں آئی، ام حبیبہ ان کا نام ہے۔ بیٹی کو اللہ کے نبی سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، ابو سفیان ملنے کے لیے آیا، باپ مکہ سے چل کر مدینے میں آیا، جب مدینے میں داخل ہوا پتہ پوچھا گیا اس نبی کی قیام گاہ کہاں پر ہے، لوگوں نے بتا دیا فلانی جگہ پر ہے، کہ میری بیٹی بھی تو آباد ہے، ام حبیبہ کا مکان کس جگہ پر ہے، بتایا گیا فلانی جگہ پہ خیمہ لگا ہوا ہے۔ ابو سفیان چل کے آیا، ام حبیبہ کے دروازے پہ آیا، آ کر دروازے پہ دستک دیے، بیٹی نے دروازہ کھولا، سالوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے، اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا، باپ خوش ہو گیا، بیٹی نے باپ کا چہرہ دیکھا، بیٹی بھی خوش ہو گئی، پیار محبت کی ملاقاتیں ہو گئی۔ ام حبیبہ نے اپنے باپ کو اندر بلایا، خود جلدی مکان میں چلی گئی، اس بستر کو، اس لحاف کو اکٹھا کرنے لگ گئی جس کے اوپر اللہ کے نبی آرام کیا کرتے تھے۔ ابو سفیان نے آ کر دیکھا، حیران ہو گیا کہ بیٹی یہاں آنے سے پہلے باپ کا بڑا ادب کیا کرتی تھی، باپ کے لیے تکیہ لگایا کرتی تھی، باپ کے لیے نرم مزاجی کی باتیں کیا کرتی تھی، آج بیٹی تیرا رویہ بدل گیا، باپ کے لیے بیٹیاں بستر بچھایا کرتی ہیں، تو نے بستر کو اکٹھا کر کے رکھ دیا۔ ام حبیبہ فرمانے لگی ابا جان میں بے ادب نہیں بنی، میں نے یہاں آ کے ادب سیکھ لیا، یہ بستر پاک ہے، تو نہ پاک ہے، اور جب تک پاک نہیں ہوگا پاک بستر پہ بیٹھ نہیں سکتا۔ ابا جان آپ کو پتا یہ نبی کا بستر ہے، یہ نبی کا لحاف ہے، یہاں پر اللہ قرآن کو نازل کرتا ہے، اس نبی کی راتیں بسر ہوتی ہیں، ابا جان آپ کو بیٹھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ باپ ناراض ہوا، خفا ہو کر چلا گیا۔ یہ ابو سفیان ہے جس نے ساری زندگی مخالفت کی ہے، جس نے ساری
ساری زندگی دشمنیوں میں گزاری ہے، جس نے ساری زندگی اس نبی کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے، ادھر فتح مکہ ہو گیا، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے، جانثاروں کے ساتھ چل رہے، لشکر جرار چل رہے، جب مکہ کی حدود میں داخل ہوئے صحابہ کرام نے تلواروں کو لہرانا شروع کر دیا، نعرے بلند کرنا شروع کر دیے، اے مکہ والو کل تم نے مارا تھا، آج ہماری باری ہے، کل تم نے برا بھلا کہا تھا، آج ہماری باری ہے، کل تم نے ہمیں کمزور سمجھ کے نکال دیا تھا، آج ہماری باری ہے، آج تمہیں بدلہ دینا پڑے گا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے صحابی انہوں نے تلوار کو نکالا، لہرانا شروع کر دیا اور اعلان کر رہے، اے لوگو آؤ آج کسی کی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہو جس میں اتنا ہی طاقت ہو، آ کر میری طاقت تلوار کے وار کو روک دے۔ سعد بن ابی وقاص دوڑتا ہوا پھر رہے، کبھی اس کافر کے دروازے پہ جا کے نعرہ لگایا، کبھی اس کے دروازے پہ جا کے نعرہ لگایا، کافر خوف زدہ ہو گئے، ایک آدمی بچتے بچاتے اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، فرمایا یا رسول اللہ ہم نے تو سنا ہے آپ کافروں کو معاف کرنے والے، دشمنوں کو معاف کرنے والے، کیا جو آج امان مانگے گا اسے پناہ نہیں ملے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں تم نے ٹھیک کہا، آج جو بھی امن طلب کرے گا اللہ کا نبی اسے پناہ عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے آپ کا پیارا صحابی تلوار اٹھا کے پھر رہے، اس نے ہمارے دھڑکنوں کو اور تیز کر دیا، ہمارے جسموں کے اندر خوف پیدا ہو گیا، لرزہ پیدا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ جا کر بلا کر لاؤ، بلا کر لایا گیا۔ یہ نہیں کہا تو نے اچھا کیا، تو نے دشمنوں کو ڈرا دیا، تو نے دشمنوں کے دل کے اندر خوف پیدا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے ایسا جملہ نہیں فرمایا، آپ نے اپنے صحابی کو بلانے کے بعد فرمایا کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ انہوں نے مارا تھا، آج ہماری باری ہے۔ بلال کو مارا گیا ہمیں وقت نہیں بھولا، خباب کی پسلیوں کو توڑا گیا ہمیں وقت نہیں بھولا، زنیرہ کی آنکھوں کو نکال دیا گیا ہمیں وقت نہیں بھولا۔ اللہ کے نبی آپ کے جسم کے اوپر گندی اوجڑی ڈالی گئی ہمیں وقت نہیں بھولا، آپ کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر وٹ لگائے گئے اللہ کے نبی ہمیں وقت نہیں بھولا، آج بدلہ لیا جائے گا۔ اس نبی نے فرمایا میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، اے لوگوں میں تو اس لیے آیا، لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے میں اسی وقت معاف کرتا ہوا چلا جاؤں گا۔ اسی ابو سفیان کو پتا چلا اللہ کے نبی تشریف لے کر آ گئے، اللہ کے نبی مکہ میں فاتح بن کر آئے، اس نے بھی کلمہ پڑھنے کا ارادہ تو کیا لیکن ڈر لگا ہوا ہے، خوف لگا ہوا ہے، پتہ نہیں آج میرے ساتھ کیا حال بنے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑی کے دامن پہ چل رہے، آپ نے فرمایا دیکھ لے آج میرے بھتیجے کا حال دیکھ، آج کس طریقے کے ساتھ تشریف لا رہے، تم نے بازو پکڑ کے نکال دیا، تم نے در بدر کر دیا، تم نے اس کا سہارا کوئی نہ بنے، تم نے اس کا ساتھ کوئی نہ دیا، آج دیکھ لو وہ فاتح بن کے آ رہا ہے۔ ابو سفیان کہنے لگا آج تو یوں لگتا ہے کوئی نہیں بچے گا، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ حضرت عباس فرمانے لگے ایسی بات کوئی نہیں، اس نبی کے دل کو میں نے دیکھا بڑے بڑوں کو معاف کرنے والا، تو اس کا چچا ہے، چل جا کے معافی مانگ لے۔ ابو سفیان ڈرتا ہوا آیا، اللہ کے نبی کو پتا چلا ابو سفیان معافی مانگنے کے لیے آ رہا ہے، اس نبی نے خیمے سے باہر نکل کے استقبال کیا، سینے کے ساتھ لگایا، پیار اور محبت کے ساتھ اپنے پاس بٹھا لیا۔ کیسے آنا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ آنے سے پہلے پتہ نہیں یہ لگ رہا تھا میرے ساتھ کیا بنے گا، آج آپ کے چہرے کو دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے آپ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہوگا، آپ اسی وقت کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان بنا دیجئے۔
یہ وہ دشمن جرار ہے جس نے قدم قدم پر گستاخیاں کی ہیں، لیکن پل بھر کے اندر اسے معاف کر دیا۔ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، فتح مکہ ہو گیا۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھاگنے لگا، یمن کی طرف جانے لگا، سمندر کے اندر طے کے اندر اترنے لگا، دریا کے اندر اترنے لگا، اور جا کر اس کی بیوی نے کہہ دیا کہاں پہ جا رہا ہے؟ کہ تمہیں پتہ نہیں آج مکہ فتح ہو گیا۔ اس نبی کے صحابہ چاروں طرف پھیل گئے، آج کوئی ہاتھ لگے گا قتل کر دیا جائے گا، اسے چھوڑا نہیں جائے گا، اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ اکرمہ کی بیوی کہنے لگی کیا تو نے اس نبی کو دیکھا بھی ہے؟ کہا میں نے تو نہیں دیکھا۔ کہا جا کے دیکھ تو صحیح، اس کا پیار کتنا بڑا ہے، اس کی محبت کتنی بڑی ہے، وہ کیسے کیسے لوگوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اکرمہ وہاں سے چل کے آیا۔ یہ کس کا بیٹا؟ ابو جہل کا بیٹا ہے۔ ابو جہل کون ہے؟ جس نے راستے میں پتھروں کو بچھایا، جس نے راستے میں کنواں کھودا، جس نے راستے کے اندر کانٹے بچھائے، جس کی وجہ سے بدر کا معرکہ ہوا، جس کی وجہ سے بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، یہ ابو جہل کا بیٹا ہے۔ جب چل کے آیا، اللہ کے نبی کو پتہ چلا، اپنے خیمے سے باہر تشریف لے کر آئے، اور آپ نے فرمایا آنے والے تجھے مبارک ہو۔ کس کو مبارکباد دی جا رہی ہے؟ جو خون کے پیاسے بن کر رہے، جو آپ کے مشن کو ختم کرنا چاہتے تھے، جو آپ کی نبوت اور رسالت سے دور رہنا چاہتے تھے، ان کو بشارت دی جا رہی ہے، ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے پاس بلانے کے بعد فرمایا بیٹا کیسے آنا ہوا؟ معافی مانگنے کے لیے آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معافی مانگنے کی ضرورت کوئی نہیں، مجھے ایسا بنا کر بھیجا گیا، تمہارے آنے سے پہلے میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا۔ آپ کو پتا ابو جہل کون ہے؟ اس امت کا فرعون اعظم ہے، کہ اس نے نبی کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ وجہ بھی باقی ہے، پتہ بھی ہے، انہوں نے اس نبی کے راستے میں گڑھا کھودا۔ وجہ باقی ہے، انہوں نے اس نبی علیہ السلام کی بیٹی کے اوپر ظلم کیا، سیدہ زینب جب باہر نکلنے لگی۔ وجہ باقی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نہیں، میری رحمت بہت وسیع ہے، میں تو آیا ہی لوگوں کو معاف کرنے کے لیے، معاف کر دیا۔ اچھا ابو جہل کا بیٹا معاف، ابو سفیان معاف، بڑے بڑے دشمن بن کے رہے، معاف کر دیا۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچنا، اللہ نے بیٹیوں کی اولاد سے آپ کو نوازا، اللہ کی ذات کا شکر ادا کرو۔ جس گھر کے اندر بچیاں نہیں ہوا کرتی وہاں پر خوشیاں نہیں ہوا کرتی، وہ ویڑا وہ آنگن ہنستا مسکراتا ہوا نظر نہیں آیا کرتا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا فتح مکہ کا دن ہے، ایسے لوگ معافی مانگنے کے لیے آئے۔ ایک آدمی آگے آ کر بڑھنے لگا، اللہ کے نبی کے قدموں میں بیٹھنے لگا۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ ہبان ہے، اس کا نام احبار ابن الہبان ہے۔ کون ہے یہ؟ وہ جس نے آپ کی بیٹی کو قتل کیا تھا۔ آپ کی بیٹی کے قتل ہونے کی وجہ یہ بنا تھا، سبب یہ بنا تھا۔ فرمایا کیسے؟ جب سیدہ زینب مکہ سے نکلنے لگی ہے، اونٹنی کے اوپر سوار ہو گئی، مدینے کی طرف ہجرت کر کے جانے لگی، اس نے اونٹنی کی کوچ کے اندر تھوڑا سا اپنا نیزہ لگا دیا، اللہ کے نبی کی بیٹی زمین کے اوپر گر گئی، جس کی وجہ سے حمل ضائع ہو گیا، منہ کے اندر سے خون بہنے لگ گیا، اسی مرض کی وجہ سے دنیا سے چلی گئی۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کو پتا میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا مجھے تو نہیں پتا۔ فرمایا آپ کی بیٹی جس وجہ سے دنیا سے گئی اس کی وجہ بننے والا میں تھا، زخم پہنچانے والا میں تھا۔ اب تو ہونا یہ چاہیے بیٹی کا قاتل ہے، اسے قتل کر دیا جائے، اس کی گردن کو اڑا دیا جائے، اسے معافی نامہ نہ دیا جائے، لیکن آنکھیں بھرائی، اشک بار ہو گئی، بیٹی کو یاد کر کے رونے لگ گئے۔ فرمایا آنے والے مہمان تجھے
मुबारक हो, तूने जुर्म तो इतना बड़ा किया था, तूने गुनाह तो इतना बड़ा किया था कि तूने मेरी बेटी को कत्ल करने की तू वजह बनाए। फरमाए लेकिन तुझे क्या बताऊं, अल्लाह ने मुझे रऊफ रहीम बनाकर भेजा, नरम मिजाज बनाकर भेजा, नरम दिल अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। फरमाया आने वाले तुझे मुबारक हो, आज अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ करके तुझे भी मेरा सहाबी बना दिया। बेटी का कातिल भी माफ हो गया। थोड़ी सी आगे चलें, मदीने का कयाम है। हम तो कहते हैं कैसे माफ करूं, कैसे माफ करूं। ओ भाई तेरा मसला क्या है, चंद पैसों का चंद टकों का मसला है ना, और तू कहता मैं कैसे माफ करूं। चंद टकों के पीछे कहते हैं कि कैसे माफ करूं। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं दुश्मन कैसा होता है, दुश्मन कैसा होता है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के अंदर तशरीफ फरमा, साजिश तैयार हुई मक्का मुकर्रमा के अंदर। एक नौजवान को तैयार किया गया, तो उनका अपना बन के जाएगा, उनके कदमों में बैठेगा, जैसे ही मौका मिले खंजर निकाल के उनके ऊपर हमला करेगा। वो खंजर भी कैसा था, जहर आलू था। उस खंजर के अंदर जहर लगाया गया, जहर के अंदर उसे डुबाया गया। किस वजह से, उस नबी को कत्ल करने के लिए, उस नबी को जख्म पहुंचाने के लिए, उस नबी को दुनिया से खत्म करने के लिए ये काफिर आदमी छुपते छुपाते आ गया, उस नबी के पास रहने लग गया। सहाबा का एतकाद जीत लिया गया, सहाबा इकराम को बताया गया मैं तुम्हारा अपना बन के आया, तुम्हारे पास रहने के लिए आया। लेकिन जैसे ही मौका मिला हमला करना चाहा, सहाबा इकराम ने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, अल्लाह के नबी की अदालत में लाकर खड़ा कर दिया। कौन है ये, पैसों का गासिब नहीं बना, इसने जमीन को नहीं छेड़ा, ये पैसों को लेकर नहीं भागा कि जिसे माफ कर दिया जाए। जमीन का टुकड़ा लिया, जाओ माफ कर दिया, तुमने पैसों को लिया, जाओ माफ कर दिया, तुमने गाली दी, जाओ माफ कर दिया, तुमने बुरा भला कहा, जाओ माफ कर दिया। ऐसा कोई जुर्म नहीं था। जुर्म तो इतना बड़ा, ये तो जान लेने के लिए आया, ये तो कत्ल करने के लिए आया। अल्लाह के नबी के पास आकर खड़ा हो गया, अपनी गर्दन को झुका दिया। क्यों, आज पता है मार दिया जाऊंगा, पता है आज खत्म कर दिया जाऊंगा, मेरा जुर्म साबित हो चुका है, मेरा खंजर सामने लाकर रख दिया गया। देखो उस नबी का प्यार देखो, आपने फरमाया जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया, चले जाओ। वो जाते हुए कहने लगा यहां से कहां जाऊंगा, मैं तो आजाद होकर आया था, लेकिन आइंदा के बाद सारी जिंदगी आपका गुलाम बन के रहूंगा। तलाश करो दुनिया वालों, ऐसा तुम्हें कहीं पे मिल जाए, लाओ ढूंढ कर लाओ, ऐसा तुम्हें कहीं पे मिल जाए। जो जानी दुश्मन बन के आया उसे माफ कर दिया, जो बेटी का कातिल आया उसे माफ कर दिया, जिसने रास्ते के अंदर कांटे बिछाए उनको माफ कर दिया, जिन्होंने दूसरे बेटियों के चेहरे पे तमाचे मारे उनको माफ कर दिया। आज सबको माफ किया जा रहा है। एक और नौजवान आया, कौन है, इसका नाम उमैर है, इसके सरदार का नाम अरीस है, और उमैर को भेजने वाला अरीस है। इसने कहा जा जाकर उस नबी को कत्ल कर दे, अगर तू अपने मंसूबे में कामयाब हो गया तेरे जिम्मे जितना कर्जा है माफ कर दिया जाएगा, तेरे घर वालों की कफालत को मेरे जिम्मे कर दिया जाएगा, जाओ जाकर अपना काम करो। उमैर कहता मैं चला गया, लेकिन मैंने वहां जाकर देखा उस नबी से ज्यादा प्यार करने वाला कोई न मिला, उस नबी से ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई न मिला। ये कत्ल के इरादे से गया, लेकिन कलमा पढ़ के मुसलमान बन गया। मक्का जब फतह हो गया, मक्का फतह होने के बाद उमैर अल्लाह के नबी के कदमों में आ गया। ये कौन उमैर है जो तलवार लेकर गया था कत्ल करने के लिए, जो तलवार लेकर गया था मंसूबा बनाकर, आज अल्लाह के नबी के पास आ गया और आकर अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, हमारे कबीले का सरदार है, मुझे भेजने वाला
بھی وہ ہے، لیکن اے اللہ کے نبی آپ کے ڈر کی وجہ سے بھاگتا ہوا پھر رہے، صحابہ اکرام کی وجہ سے بھاگتا ہوا پھر رہے، اللہ کے نبی آپ اسے معاف کر دیجئے، آپ اسے امان دے دیجئے، آپ اسے پناہ دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ میں نے اسے بھی معاف کر دیا، میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ یہ صحابی کہتا میں نکلنے لگا، میں نے کہا یا رسول اللہ اسے کیسے یقین آئے گا، آپ نے معاف کر دیا، اسے کیسے پتہ چلے گا، میری جان کو خطرہ کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا تو بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے پگڑی مبارک باندھی ہوئی ہے یہ پگڑی مجھے دے دیجئے نشانی کے طور پر، تاکہ اس کے سامنے لے جا کر رکھ دوں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا، اس پگڑی کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہے، یہ اللہ کو بڑے پیارا لگا، یہ کپڑا اللہ کو بڑا محبوب ہے، یہ میں محمد کے سر کے اوپر سجدہ رہا، یہ میری عزت ہے، میں اتار کے نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا اگر ایک بھی میرے قدموں میں آ جائے میں اس کے لیے بھی وہ کچھ کروں گا جو کرنا چاہیے۔ آپ نے پگڑی مبارک کو اتار دیا، اس کے سامنے رکھ دیا، لے تو لے کر چلا جا۔ عمیر کہتا میں عریس کے پاس آ گیا، میں نے آ کر کہا تجھے مبارک ہو، اس نبی نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے کہا کیسے مان لوں معاف کر دیا، کیسے مان لوں، مجھے میرے اوپر رحم کیا جائے گا۔ کہ اس نبی کی پگڑی نشانی کے طور پر لے کر آیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اللہ کے نبی کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آئندہ کے بعد تیری جان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، آج کے بعد تو ہمارے ساتھ رہے گا، تمہارے اوپر کوئی جرم نہیں ہوگا، تمہیں معاف کر دیا گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے معاف کیا لیکن میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں ایمان لے کر نہیں آؤں گا، میں نے آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق نہیں کی ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ 2 مہینے کا وقت دے دے، 2 مہینے کے اندر فیصلہ کروں گا آپ کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے۔ آپ نے فرمایا 2 نہیں میں تجھے 4 مہینے دوں گا، تو 4 مہینے تک سوچ لے۔ عریس کہتا میں چلا گیا، 4 مہینے ابھی نہ گزرنے پائے، 2 مہینے پورے نہ ہوئے، دل کے اندر ایمان کی روشنی پیدا ہو گئی، اللہ کے نبی کی محبت جاگ اٹھی ہے، قدموں میں آ گیا یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجئے۔ پتہ کون ہے؟ جس نے قتل کا منصوبہ بنا کر اس نوجوان کو بھیجا، عمیر کو، آج سردار خود گرفتار ہو رہا ہے۔ یہ کہہ سکتے تھے نا کہ جو پہلے حرکت کر سکتا ہے وہ بعد میں بھی کر سکتا ہے، جاؤ تم نکلو، لیکن کیا فرمایا نہیں میں تمہیں وقت دوں گا۔ اس نے کہا 2 مہینے، آپ نے کہا 2 نہیں 4 ہیں، فیصلہ کر دل کے ساتھ، اگر اس ایمان سے زیادہ سچائی تجھے کہیں پہ نظر آئے تو مجھے آ کے بتا۔ 2 مہینے نہیں گزرے، قدموں میں بیٹھ کے کلمہ پڑھ لیا۔ ہم سے تو لوگ دور اسی وجہ، ہم پتھر دل ہیں، ہم پتھر دل ہیں، ہم سخت دل ہیں، معاف کرنے کی تاب ہمارے پاس ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا ایک اور تمہیں سنانے میں تمہیں دکھا رہا ہوں کچھ نقشہ، دیکھو میں تمہیں دکھا رہا ہوں۔ جب ہجرت کر کے مکہ سے جا رہے تھے نا مدینے کی طرف، تمہیں پتہ پیچھا کرنے والا کون تھا؟ سراقہ بن مالک، بھائی نہیں ہے، چاچو کا بیٹا نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، دشمن ہے۔ اسے جب پتہ چلا نا اللہ کے نبی جا رہے ہیں، یہ چپکے سے نکلا پچھلے دروازے سے، بیوی کو کہا اونٹ نہیں لے کر آ، ادھر سے نہیں سامنے سے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، چونکہ حضرت ابو بکر پر اور آپ پر مکہ والوں نے انعام رکھا 200 اونٹ، کہ اگر دوسروں کو پتہ چلا تو وہ ساتھ بڑھ جائیں گے۔ یہ انعام کی لالچ میں اکیلا نکلا ہے، پچھلے دروازے سے نیزہ منگوایا، تیز ترار گھوڑے منگوایا، بیٹھا اس کے اوپر سوار ہوا اور جا لیا اللہ کے نبی کو، پیچھے آگے اللہ کے نبی کے۔ میں تمہیں دکھا رہا ہوں کچھ، دیکھو یہ کیسے کیسے دشمن آئے قدموں میں، کیسے کیسے دشمن آئے قدموں میں، سب کو معاف کیا جا رہا ہے۔ اچھا جب نکلنے لگے نا اس مکہ کی وادی کے اندر سے،
اور پہاڑوں کے درمیان سے ساحلی راستے پر چل رہے تھے۔ سراقہ بن مالک کو پتا تھا کہ اگر کوئی سفر کرے، جلدی پہنچنا چاہے تو اسی راستے کو اختیار کرے گا، دوسرے راستے پہ نہیں جائے گا۔ یہ نکل کے آیا، اس نے آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ روکنا چاہا، پیچھے سے آواز دے کر بلایا، محمد ٹھہر جا۔ آواز کانوں میں پڑ گئی، حضرت ابو بکر صدیق نے پیچھے مڑ کے دیکھا، یا رسول اللہ قریب آ گیا، پریشان بھی اگر نیزے کے ساتھ حملہ کرے گا، اگر تیر کے ساتھ حملہ کرے گا، ہم نشانے کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو بکر پریشان کیوں ہوتا ہے، گھبراتا کیوں ہے، ہمارے ساتھ اللہ کی ذات موجود ہے۔ سراقہ بن مالک جیسے قریب بڑھنے لگا، اس نے دیکھا وہ پتھریلی زمین ہے، وہ زمین نرم ہونا شروع ہو گئی، اس کی جو اونٹنی جو تھی، اس کی سواری جو تھی، وہ زمین کی طرف دھسنا شروع ہو گئی، پاؤں زمین کی طرف دھسنے لگ گئے۔ اللہ کے نبی کو آواز دے کر کہا، مجھے لگتا ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کی وجہ سے یہ سارا معاملہ بنا، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، پھر اس نے فال نکالا۔ یہ پہلے لوگ تجربہ کیا کرتے تھے، فال نکالا کرتے تھے، تیروں کے اوپر لکھا ہوتا تھا یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ کام چھوڑ دیا جائے یا کام کر لیا جائے۔ اس نے فال نکالی ہے اور فال کے اوپر لکھا ہوا تھا، تو ایسا نہ کر، تو دشمن ہے، ایسا نہ کر، تو خسارے میں پڑ جائے گا۔ لیکن اس نے فال کی بات کوئی نہ مانی، پھر اس نبی کے پیچھے چل پڑا۔ پھر یہ ایسا ہی ہوا، اس کی سواری زمین کے اندر دھسنے لگ گئی ہے، پھر اس نے رو کر معافی مانگی ہے، اس نبی نے اسے معاف کر دیا۔ 3 دفعہ ایسا ہوا، جب اسے معاف کر دیا گیا، اسے کہا جاؤ جا کر اپنا راستہ پکڑو، تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جان کا دشمن بن کے آیا، یہ قتل کرنے کے لیے آیا، یہ تو اونٹوں کے لالچ کے اندر آیا تھا، انعامات پانے کے لیے آیا تھا، لیکن اس نبی کا پیار دیکھو، اس نبی کی رحمت دیکھو، اللہ کے نبی نے اسے واپس کر دیا۔ جب واپس جانے لگا تو کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ کے بعد آپ یہاں پر حاکم بن کے آئیں گے، آپ کی نبوت اور رسالت چمکے گی، آپ بادشاہ بن کر آئیں گے، لیکن اے اللہ کے نبی جب آپ مکہ میں آئیں گے، آپ مجھے لکھ کر دے دیجئے، میری جان آپ کے سپرد ہوگی، آپ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ مجھے تکلیف نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی نے سنا، ابو بکر کو یہ نہیں کہا اسے مار کے بھگا دے، اسے یہاں سے نکال دے، ہمیں قتل کرنے کے لیے آیا، اب ہم سے لکھوا رہا ہے۔ اس کے دل کے اندر کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، اسی جگہ پہ ٹھہر گئے۔ ایک رکا لایا گیا، اللہ کے نبی نے لکھ کر دے دیا، فرمایا جاؤ چلے جاؤ، مکہ فتح ہو گیا۔ سراقہ بن مالک پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور وہ رکا دکھا کے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، آپ نے لکھ کے دیا تھا، آج میں اسی بات کے اوپر قائم ہوں، آپ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آپ نے فرمایا نقصان تو دور کی بات ہے، آئندہ کے بعد تجھ سے پوچھ گچھ بھی کوئی نہیں ہوگی، تم جاؤ۔ بیٹی کا قاتل بن کے آیا، اسے معاف کیا۔ جس نے راستے میں گڑھا کھودا، اس کا بیٹا آیا، اسے بھی معاف کیا۔ جس نے تلوار اٹھائی اس نبی کے خلاف، اسے بھی معاف کیا۔ اور جو قتل کے منصوبے کر کے غلام کو بھیجتا ہے، غلام کو بھی معاف کیا، سردار کو بھی معاف کر دیا۔ اچھا آگے چلیں، مدینے کی حدود کے اندر صحابہ کرام فرماتے جنگ سے واپس تشریف لائے، کچھ سو گئے کچھ بیدار تھے، جنگ سے واپس تشریف لائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آرام فرما۔ اتنے میں ایک بدو آیا، بدو، اس بدو نے آ کر دیکھا کہ اس نبی کی تلوار آج درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ تلوار اٹھائی، تلوار اٹھائی، تلوار اٹھانے کے بعد لہرانے لگا، آواز لگائی، اے محمد بتا کون بچائے گا؟ آپ نے شہادت والی انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کر دیا، اللہ کی ذات مجھے بچائے گی۔
اتنا کہنا تھا جسم کے اندر لرزہ طاری ہو گیا، خوف کی وجہ سے کانپنے لگ گیا، تلوار چھوٹی زمین کے اوپر گر گئی، اللہ کے نبی نے ہاتھ میں اٹھا لیا، آپ نے فرمایا اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے بڑے پیار کے ساتھ ایک جملہ کہا، بڑی محبت کے ساتھ ایک جملہ کہا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے آپ سے آپ کی رحمت بچائے گی۔ اچھا کتنا یقین ہے ان کو کہ مجھے آپ سے آپ کی رحمت بچائے گی، اسے کتنا یقین ہے؟ اچھا وہ نبی ہے یہ جو باپ کی آنکھ سے آنسو نکلے تو اس نبی کی آنکھ سے آنسو نکلتا تھا، اگر کسی کی ماں کو تڑپتے ہوئے دیکھ لے تو اس ماں کو دیکھ کر اپنی ماں کی یاد میں رونے لگتا تھا، وہ نبی ہے۔ اسی نبی کی تعلیم ہے باپ کی خدمت، ماں کی خدمت، اگر اس کا پیغام نہ ہوتا تو انسان جانوروں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے، کوئی فرق نہ ہوتا، معاف کرنے کا پہلو دنیا کے اندر سے رخصت ہو چکا ہوتا، وہ کسی کو معاف نہ کرتا۔ کیوں؟ وہاں پر تو اونٹنی کو پہلے پانی پلانے پر لڑائی چل رہی تھی، وہاں تو جس نے ٹانگ آگے پھیلائی دوسرا اوپر سے گزر گیا، ہاتھ پاؤں کاٹنے پر بات چل رہی تھی، وہاں تو کھوپڑیوں کے اندر بھر کر شراب پی جاتی تھی۔ یہ معاشرہ ایسا ہوتا۔ اچھا کس معاشرے کو سنبھالا؟ جس معاشرے کے اوپر دنیا والے حکومت کرنے کو بھی تیار نہ تھے۔ مکہ کی سرزمین ایسی تھی، پتھریلی تھی نا، کاشت نہیں ہوتی، یہاں ان کے اوپر کوئی حکمرانی کرنے کو تیار نہ تھا، وہ کہتے ہیں خود کریں، نہ ان میں تمیز ہے، نہ ان میں عقل ہے، نہ فہم ہے، تکبر ہوا کرتا تھا۔ لیکن اسی معاشرے کو آ کر اس نبی نے بدل کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ جو کہتے تھے نا بیٹی کو زندہ درگور کرنا ہے، اب وہ بیٹیوں کو اپنے گھروں میں سعادت سمجھنے لگ گئے۔ جو ماں باپ کو بہت سمجھا کیا کرتے تھے وہ ماں باپ کی اس نبی کی وجہ سے خدمت کرنے لگ گئے۔ اچھا ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا باپ، اس نے میرا مال لیا مجھ سے پوچھے بغیر، شکایت کی باپ کی۔ جبریل امین بھی آ گئے کہ بھی ان ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ، دل سے کوئی دعا نکلتی ہے عرش اعظم تک پہنچتی ہے، عرش اعظم تک پہنچتی ہے۔ جبریل امین بھی تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ اس کا باپ آئے گا بھی، جب وہ آئے نا تو اس سے پوچھنا کہ اس نے دل میں کیا کہا تھا، اس نے دل میں کیا کہا ہے، جو دل میں کہا ہے نا وہ پڑھ کے سنائے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کو بلا کے لاؤ۔ باپ کو بلا کر لایا گیا، پاس آ کر سلام مصافحہ ہوا۔ آپ نے کہا آپ نے اس کا مال لیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ لیا ہے۔ کیوں لیا ہے؟ کہ اس کی بہنیں بھی ہیں، پھوپیاں بھی ہیں، اور میرے اپنے رشتہ دار بھی ہیں، میری ضرورت ہے خرچ کرنا، کچھ میں نے اپنے لیے لیا ہے تو میں اس کا باپ ہوں، میرا حق بنتا ہے۔ آپ نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، حق بنتا ہے۔ نوجوان کی بھی آنکھیں جھکی، اللہ کے نبی نے پیار محبت کا درس دیا، دونوں کو سمجھایا، پھر قریب کر کے بلایا، وہ تو بتا جو تو نے دل میں کہا تھا، وہ بتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ بتا جو تیرے کانوں نے بھی نہیں سنا تھا، جو تیرے دل میں تھا وہ کیا ہے، وہ تو بتا ذرا۔ جب اس نے سنا کہ یا رسول اللہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو چکا ہے آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کہا تو نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا جب بیٹے نے مجھے پیسوں کا تانا دیا تو میں نے یہ اشعار پڑھے تھے، اشعار ان کی گھٹیوں کے اندر موجود تھا۔ اس نے اشعار میں کیا کہا؟ جب تو چھوٹا سا تھا تیرے اوپر خرچ کرنے والا میں ہی تھا، جب تو کبھی بیمار ہوتا تھا تیرے ماں باپ تیرے اوپر آنسو بہایا کرتے تھے، جب کبھی تو روتا تھا تیرے ماں باپ کی چیخ نکل جایا کرتی تھی۔ اس نے اشعار سنائے روتے ہوئے بڑے لمبے اشعار پڑھے، کہ جب تو بیمار ہوتا تھا تیری بیماری کوئی سمجھے نہ سمجھے ماں باپ تیری بیماری سمجھتے تھے، اور جن کا یہ آنگن ویران ہو چکا ہے، کسی کی ماں کسی کی باپ، اس سے جا کے پوچھ۔ اللہ کے نبی نے وہ اشعار سنے تو آنکھوں کے اندر سے آنسو جاری ہو گئے، رو پڑے۔